اگر اختلاف کب ہوا؟ موت کے بعد ہوا. ایک کی موت یا دونوں کی موت کے بعد اختلاف ہوا تو ایک کی موت کے بعد اختلاف ہوا تو حکم وہی ہے جو زندگی کے اندر حکم تھا. اختلاف اگر مقدار میں ہوا ہے تو پوری تفصیل وہی ہوگی جو پیچھے گزر چکی، اور اگر حکم میں اور اصل میں اختلاف ہوا ہے تو پھر میرے مثل واجب ہوگا. اگر اختلاف مقدار میں ہوا ہے تو طرفین کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ میرے مثل کو حکم بنایا جائے گا، اور اختلاف اصل میں ہوا ہے تو طرفین کے سب کے نزدیک میرے مثل ہی واجب ہوگا. لأن اعتبار مہر المثل لا يسقط بموت احدهما، کیونکہ مہر مثل کا اعتبار ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے سے ساقط نہیں ہوتا. لو بعد موتهما في المقدار فالقول قول. اگر اختلاف مقدار میں ان دو بات مانی جائے گی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ورثہ کے قول کی بات شوہر کے ورثہ کی بات مانی جائے گی، مگر یہ کہ بہت معمولی چیز وہ بیان کرے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں وہی حکم ہے جیسا کہ زندگی میں حکم تھا. یعنی اگر مرنے کے بعد اختلاف ہوا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوہر کے ورثہ جو کہیں گے وہی بات مانی جائے گی، اور قلیل کا استثناء نہیں کرتے. کیا مطلب ہوا قلیل کا استثناء نہیں کرتے؟ کہ اگر شوہر کے ورثہ بہت معمولی مہر بیان کر دیں تب بھی ان کی بات کو کیا کیا جائے گا؟ مانا جائے گا. کون کہتا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور امام ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے ورثہ کی بات مانی جائے گی، لیکن ہاں اگر وہ ایسی معمولی چیز بیان کریں جس کو ظاہر حال شہادت نہ دے تو پھر ان کی ورثہ کی بات مانی نہیں جائے گی. اور محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حکم زندگی میں تھا وہی حکم کیا رہے گا؟ مرنے کے بعد بھی رہے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نفس مہر کو مہر مثل کو مہر حکم بنایا جائے گا اگر اختلاف مقدار میں ہوا ہے، اور اگر اصل مسمى میں اختلاف ہوا ہے تو اس کا مسئلہ آگے آگا. وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّى، اور اگر اصل مسمى میں اختلاف ہوا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا قول مانا جائے گا جو انکار کرے. یعنی ایک انکار کرے کہ مہر واجب ہوا اور دوسرا انکار کرے کہ مہر واجب نہیں ہوا، تو جو انکار کرتا ہے اس کی بات کو کیا کیا جائے گا؟ مانا جائے گا، چاہے مرد شوہر کے ورثہ انکار کریں چاہے بیوی کے ورثہ انکار کریں. لیکن طرفین کے صاحبین کے نزدیک مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا، مہر مثل واجب ہوگا. اگر شوہر کے اگر اصل مسمى میں اختلافات اعظم اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا اس کی بات کا اعتبار کریں گے جو انکار کر رہا ہے. اور صاحبین کے نزدیک کیا واجب ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا. کیا واجب ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے.
تو حاصل کلام یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب زوجین دونوں مر جائیں تو اس کے بعد مہر مثل کو کیا نہیں کرتے ہیں، حکم نہیں بناتے ہیں، ایسا کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی اس کو کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ اصل مسمى کے بارے میں امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ اگر اختلاف ہوا ہے اصل مسمى میں مرنے کے بعد ان کے ورثہ میں، تو جو انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو مانا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مہر واجب ہی نہیں کیا گیا تھا، مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا، تو اب اس کے ان لوگوں کی بات کو کیا کریں گے، مانیں گے۔ وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ اور جب زوجین مر جائیں، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا مَرًا اور مہر متعین ہے، فَلِوَارِثِهَا تو ورثہ کے لیے اجازت ہے کہ ان یأخذوا ذلک من میراثہ کہ وہ اس کی میراث سے، شوہر کی میراث سے مہر کو لیں، اور اگر مہر متعین نہیں تھا فلا شیء لوراثتها تو ورثہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ ان کے ورثہ کے لیے دونوں صورتوں میں مہر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت میں مسمى ہوگا اور دوسری صورت میں کیا ہوگا، مہر مثل ہوگا۔ دیکھو زوجین اگر مر گئے اور مہر متعین تھا، زوجین دونوں کیا ہو، دونوں زوجین کا بیوی کا انتقال ہو گیا اور مہر کیا تھا بتاؤ، متعین تھا، تو بیوی کے ورثہ کو، عورت کے ورثہ کو اختیار ہوگا کہ وہ شوہر کے مال سے، شوہر کی جو ترکہ ہے، جو میراث ہے، اس سے کیا کرے، مہر لیں، کیونکہ جس ایک یہ مہر قرض ہے شوہر کے ذمے میں، اور جس طرح دوسرے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اسی طریقے سے اس قرض کی بھی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے گی۔ اور اگر مہر متعین نہیں ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر عورت کے ورثہ کو مرد کے مال میں سے لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیے عورت کے ورثہ ہر حال میں مہر لیں گے، چاہے متعین ہو یا متعین نہ ہو۔ اگر متعین ہے تو مہر مسمى شوہر کے مال سے لیں گے جو ترکہ چھوڑ کے مرا ہے، اور اگر مہر متعین نہیں ہے تو مہر مثل اس کے مال سے لیں گے، لیکن لیں گے میں۔ اما الاول بہرحال پہلا، یعنی مسمى کیوں لیں گے، فَلِأَنَّ الْمُسَمَّى دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ، جب ہم بیان کیا کہ جب مہر متعین تھا تو یہ مہر شوہر کے ذمے میں کیا تھا، قرض تھا۔ مہر کیا ہوتا ہے، شوہر کے ذمے میں قرض ہے، اس کی ادائیگی کیا ہوتی، لازم ہوتی۔ وَقَدْ تَأَكَّدَ بِالْمَوْتِ اور یہ مہر مؤکد ہو گیا موت کے ذریعے۔ بھائی اگر زندہ رہتا تو اس بات کا امکان بھی ہے نا کہ بیوی معاف کر دے، لیکن جب مر گیا تو اب تو دونوں مر گئے ہیں، تو اب تو موت کے ذریعے کیا وہ مؤکد ہو گیا کہ اب تو اس کے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ فَيُقْضَى مِن تَرَكَتِهِ تو لہذا اس کے ترکہ میں سے فیصلہ کیا جائے گا، فَيُقْضَى ادا کیا جائے گا، اس کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا، اس طریقے سے دوسرے قرض کو ادا کیا جائے گا، دوسرے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ أَوَّلًا فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ بِذَلِكَ مگر جبکہ معلوم ہو جائے کہ أَنَّهَا مَاتَتْ أَوَّلًا کہ وہ پہلے مر گئی تھی بیوی، تو لہذا اس کا حصہ اس سے کیا ہو جائے گا، شوہر کا حصہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور باقی دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا، دیکھو اگر بیوی پہلے مر گئی تو مثال کے طور پر اس کا مہر تھا 10,000 روپے، مثال کے طور پر مہر تھا، بیوی مر گئی تو اور شوہر نے مہر نہیں دیا تھا،
تو جب بیوی تو گویا کہ یہ 10,000 روپے جو بیوی چھوڑ کے مری ہے اپنی، اگر تو شوہر کے پاس ہے، لیکن 10,000 تو بیوی کا ہی حق ہے نا. تو اگر اب جب بیوی کا ورثہ تقسیم ہوگا تو اگر عورت اگر اس کی اولاد نہیں ہے، جیسے کہ کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو بیوی چھوڑ کے مری ہے اس کا آدھا ہوتا ہے نا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. آدھا کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا ہوتا ہے. تو بیوی جب پہلے مر گئی ہے تو آدھا مال تو آدھا جو بھی بیوی کا حصہ ہے ترکہ ہے اس میں سے آدھا کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. ٹھیک ہے، تو آدھا جب شوہر ہی کا ہے اور شوہر بھی پھر مر گیا تو اب اگر بیوی پہ تو آدھا شوہر کا جب تھا تو گویا کہ اب آدھا ہی مہر اس کے ورثہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جب بیوی پہلے مر گئی تو آدھا مال جو ہے کس کا ہو گیا؟ شوہر کا ہو گیا. جب بیوی کی میراث جاری ہوئی تو اس میں آدھا کس کو مل گیا؟ شوہر کو مل گیا. تو اب لہذا عورت کے ورثہ آدھا ہی مہر لے سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب بیوی مر گئی تو اس کا حصہ متروکہ مال میں سے جو شوہر کا حصہ تھا اتنا ختم کر دیں گے اور باقی کو کیا کریں گے؟ لے لیں گے. یہ طلاق قبل الدخول ہے، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہاں لے کے جا رہے بھائی؟ تو بھائی یہ موت کا مسئلہ ہے. یہ وصی کرنے، ہاں وصی، اگر وصی کرنے سے پہلے ہے یا وصی کرنے کے بعد؟ نہیں، اگر وصی کرنے سے پہلے اگر مر جائے وہ، جی جی، جیسے شادی ہوئی اور اسی دن موت میں مسئلہ یہی ہے کہ موت میں قبل الدخول اور بعد الدخول کا اعتبار نہیں کریں گے. موت ہوئی تو پورا مہر ہے. ٹھیک ہے، جی. موت میں طلاق میں ہے قبل الدخول اور بعد الدخول کی تفریق، لیکن موت میں تفریق نہیں. ٹھیک ہے، موت اگر ہو گئی تو پھر پورا مہر آ چکا ہے. بھائی پچھلے بھی موت سے مہر کیا ہو جاتا ہے؟ مؤکد ہو جاتا ہے. اب مثانی اور بہرحال جب دوسرا مسئلہ دوسری بات ہو، یعنی جب مہر متعین نہ ہو تو صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مہر مثل ہوگا. فوجہ قولہما، تو صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان مہر المثلی سارا، بھائی جب مہر مسمى نہیں تھا تو زندگی کے اندر جب متعین مہر نہیں ہے تو اب اس کے اوپر کیا واجب تھا؟ بتاؤ، مہر مثل واجب تھا. تو مہر مسمى اس کے ذمے میں قرض تھا، وہ مہر مثل اس کے ذمے میں قرض تھا. کل مسمى، جیسے کہ مہر مسمى قرض ہوتا. ٹھیک ہے، جب مہر متعین نہیں تھا، جب مہر متعین ہی نہیں تھا تو زندگی میں کیا دیتا ہے؟ وہ مہر مثل دیتا. تو گویا کہ مہر مثل اس کے ذمے میں کیا تھا؟ قرض تھا. اس طرح اگر متعین ہوتا تو کیا ہوتا؟ مہر مسمى قرض ہوتا. تو لہذا جب مہر مثل قرض تھا تو مرنے کے بعد قرض ساقط نہیں ہوتا، بلکہ مرنے کے بعد میت کے ورثہ سے اس قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو لہذا مہر مثل کی ادائیگی کی جائے گی. کما اذا مات احدهما، جس طریقے سے اگر کوئی ایک مرتا تو اس صورت میں مہر مثل کو ادا کیا جاتا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان موتهما يدل على انقراض اقرانهما فبمہر من يقدر القاضی مہر مثلی، کہ ان دونوں کی موت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ زمانہ گزر گیا ہے. تو قاضی ان کے مہر کو کس کے مہر کے ساتھ، فبمہر من یقدر، تو کس کے مہر کے ساتھ قاضی مہر مثل کی کیا کرے گا؟ تعیین کرے گا. کہہ رہے دیکھیے، جب میاں بیوی دونوں مر گئے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں آج کے نہیں تھے، پرانا ان کا نکاح تھا اور پرانا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ دونوں ساتھ تھوڑی مریں گے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسئلے کی بنیاد کس پر رکھی ہے کہ دونوں مر گئے اور اس کے بعد سالوں کے بعد ان کے ورثہ میں اختلاف ہوا اور کہنے لگا کہ ہم کو مہر دو. لڑکی کے ورثہ نے سالوں کے بعد کہا، 10 سال گزرنے کے بعد کہا کہ ہم کو مہر دو، کیونکہ دونوں میاں بیوی اتنی جلدی تھوڑی مر جائیں گے. نکاح ہوا، نکاح کے بعد بڈھے ہوئے، بڈھے ہونے کے بعد مر رہے دونوں.
تو مہر مثل تو کہہ رہے جب دونوں مر گئے تو اس بات کی زمانہ ہے کہ ان کا جو وقت تھا وہ بہت پرانا تھا، ان کے وقت کی قدامت کی طرف دلالت ہے، ان کی موت دلالت کرتی ہے کہ ان کا زمانہ بہت گزر چکا ہے، زمانہ پرانا ہو گیا۔ اب جب زمانہ پرانا ہو گیا تو قاضی مہر مثل کی تعین اب کس کے مہر کے ساتھ کرے گا بتائیے؟ بھائی وہ لوگ پرانے لوگ ہیں، مہر مثل تو اوقات اور زمانے کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، بات سمجھ؟ اوقات اور زمانے کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے۔ اب جب دونوں مر گئے اور گویا کہ شادی ہوئی تھی ان کی 80 کے اندر، اب دونوں مر چکے ہیں، 80-70 میں شادی ہوئی تھی ان دونوں کی، ٹھیک ہے، اور دونوں مر بھی گئے ہیں، تو اب 70-80 کی کس لڑکی کو دیکھ کر اور کیا مہر متعین کیا جائے گا؟ قاضی کے لیے بہت دشوار ہے اب مہر مثل کی تعین کرنا، اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر مہر متعین نہیں ہے تو پھر مہر نہیں دیا جائے گا۔ ہاں لیکن اگر اسی وقت مہر مثل کی تعین ہو گئی ہو، ان دونوں کی زندگی میں ہی کیا ہو گئی ہو بتاؤ؟ تعین ہو گئی ہو، تو ٹھیک ہے مہر مثل دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر زندگی میں تعین نہیں ہوئی ہے تو مرنے کے بعد اب مہر مثل کو متعین کرنا کیا ہے؟ دشوار ہے، کیونکہ شادی کے بہت دن ہو گئے اور نہ جانے مرنے کے کتنے دن کے بعد پھر اختلاف رونما ہوا ہو، لڑکی کے ورثہ نے مہر کا مطالبہ کیا ہو۔ اور یہ مہر تو بیوی کو دیا جاتا ہے نا بیوی کے ورثہ کو۔ اگر ہم بیوی کو دے چکے ہیں تو اب پھر ان کو کیا پتا کہ وہ بیوی کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ میرے مرنے کے بعد پھر وہ مطالبہ کرتی ہے ان لوگ۔ نہیں تو یہ تو اس وقت ہے کہ جب کہ بیوی کو نہ دیا ہو، یا بیوی کی طرف سے اگر وہ کہے کہ ہم دے چکے ہیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بھائی، ہم دے چکے ہیں، ہم بھی مر گئے، بیوی بھی مر گئی، اس کے بعد لیکن مطالبہ کر رہے ہیں میرے ورثہ سے، تو پھر وہ اس کا کیا ہوگا؟ نہیں اگر بیوی کو دے چکے ہیں تو یہ مطالبے کا حق نہیں ہے، تو اس صورت میں مسئلہ ہے کہ بیوی کو دیا نہیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کا باقاعدہ مان ہے بیوی کو دیا نہیں تھا، تو دوسرا فریق بھی ماننا ہے کہ نہیں دیا گیا ہے مہر، ٹھیک ہے، کیا نہیں دیا گیا بتاؤ؟ مہر نہیں دیا گیا، اور اگر یہ ہو جائے کہ مہر دے دیا گیا تھوڑی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ مہر کس کو دیں گے مولانا؟ جو بھی بیوی کا وارث بنے گا پھر۔ نہیں اولاد نہیں ہے نا؟ نہیں اولاد نہیں، بھائی ہوگا نا، بھائی بنتا ہے نا، باپ ہے، باپ بنے گا، بھائی ہو جائے گا، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بھائی بنے گا۔ چچا وہ پورا آتا ہے نا، چچا میراث کی پوری تقسیم کا مسئلہ آئے گا، انشاءاللہ پڑھو گے تم لوگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ومن بعث الی امرأته، کتنے پیج بچے ہیں اس باب میں؟